جیسے کہ میں نے اپنی اوپننگ ریمارکس میں بھی کہا کہ میرے لیے NSUI کا اس ایونٹ کو آرگنائز کرنا اور JNU میں اس ایشو پہ بات ہونا یہ ایک اچیومنٹ ہے. اچیومنٹ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے یہ پہلی بار کیا، مگر مجھ سے یہ پہلی بار سوال نہیں ہوا ہے کہ کیا یہ گیا، کیا یہ کبھی آئے گا اور کیسے آئے گا. انٹرویوز میں مجھ سے بھی پوچھا گیا، اسی طرح سے پرائیویٹ کنورسیشنز میں بھی لوگوں نے مجھ سے پوچھا. میں نے یہی جواب دیا اور اس وقت بھی وہی جواب دوں گا کہ 370 گیا ہوگا BJP کے لیے. جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات ہے جموں کشمیر کے لوگ. جس دن یہ جموں کشمیر کے لوگ سمجھیں گے اور ہمت ہار کے یہ کہیں گے کہ یہ گیا، اس دن یہ سچی میں گیا. مگر جب تک جموں کشمیر کے لوگ یہ اپنا حق سمجھتے ہیں تب تک یہ ان کا یہ حق جو ہے وہ زندہ ہے اور انشاءاللہ ضرور واپس آئے. دوسرا، یہ جو ماحول بنا ہے ملک میں، سب سے امپورٹنٹ کام جو آپ کو کرنا ہے، پہلے آپ کو پورے ملک کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اس میں پولیٹیکل آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو بھی، میڈیا اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی، ایکیڈیمک اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی، بدقسمتی سے جوڈیشری میں جو ہمارے لوگ ہیں ان کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہوگا کسی حد تک کہ جو نام BJP نے آرٹیکل 370 کو دیا ہے، 370 اس کے برعکس ہے. یہ ملک کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ جموں کشمیر کو ملک کے ساتھ جوڑنے کے لیے بناتا ہے. اور جتنا آپ ایجوکیٹ کر پاؤ گے اتنا ہی آپ BJP کے اس نیریٹیو کو کاؤنٹر کر پاؤ گے. جس طرح سے BJP نے یہ ماحول بنایا ہے کہ 370 پہ بات ہی مت کرو، آپ کو ماحول بنانا ہے کہ 370 پہ بات کرو، اور 370 کیوں، اس کی ضرورت کیوں، اس پہ بات کرو. اسی لیے میں نے کہا کہ میرے لیے اچیومنٹ ہے کہ اگر آپ کے یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس یونین اس پہ بات کرنا چاہتی ہے تو آپ نے ایک لیول پہ اس لیول پہ BJP کو شکست دے دی، جو چاہتے تھے کہ 370 کے حوالے سے اس ملک میں بات ہی نہ ہو. آج آپ JNU میں بات کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس یونین آپ کے ساتھ ہے. اسٹوڈنٹ یونینز میں مختلف ریاستوں کے لوگ ہیں، مختلف ریاستوں کے اسٹوڈنٹس ہیں. میں نے پارلیمنٹ میں بات کی، جس پارلیمنٹ نے یہ کہا کہ ہم نے 370 دفنایا، میں نے اسی پارلیمنٹ میں بات کی. میں نے اپنے انٹریکشنز میں، میڈیا انٹریکشنز میں اس پہ بات کی. اینڈ دس از مائی کور سبجیکٹ. اسی کے ساتھ ساتھ جب یہ ایک نارم بنے گا کہ ہم اس ملک میں 370 پہ بات کر سکتے ہیں اور 370 کی ضرورت پہ بات کر سکتے ہیں، دین آہستہ آہستہ آپ پولیٹیکل ایگزیکیوٹیو کو بھی انوالو کریں گے. اور پولیٹیکل ایگزیکیوٹیو کو جب ماحول لگے گا ملک میں کہ ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں تو پولیٹیکل ایگزیکیوٹیو ضرور اس پہ بات کرے گا. اور اس میں آپ کے بہت سارے لائک مائنڈڈ پارٹیز ہیں جو اس وقت اس لیے ڈر رہے چونکہ ان کو لگتا ہے کہ ملک میں 370 کا نام لینا از اینٹی نیشنل. جب ہم ملک میں یہ ماحول دیکھیں گے کہ نہیں، اس کا نام لینا اینٹی نیشنل نہیں ہے، دیر از ولنگنیس ٹو لسن ٹو دس آرٹیکل یا لسن ٹو دس ڈیزائر آف دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر کی آرٹیکل کی ضرورت کیوں ہے، تو وہ لائک مائنڈڈ پارٹی جو ہے آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ گیا، یہ کہنا غلط ہے. BJP ہمیشہ رہنے والی ہے نہیں. نمرود ہمیشہ تک رہا نہیں، فرعون ہمیشہ تک رہا نہیں. چاہے ان نے کتنے بھی خواب دیکھے ہو، کتنا بھی سوچا ہو کہ ہم ہمیشہ تک ہیں، بالآخر ان کا زوال آیا. ایک مچھر کے ذریعے سے نمرود کا زوال آیا. مجھے امید ہے اس سے بھی کم یا چھوٹی جو کوئی ذات ہوگی، اس ذات کے ذریعے سے اس طاغوت کا بھی زوال جو ہے ضرور آئے گا. اور جیسے کہ ہمیں دین میں بھی بتایا گیا ہے اور شعر بھی ہے، علامہ اقبال کو ان کا شعر بھی ہے، نہ ہو نہ امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. تو اگر خدا پہ یقین ہے تو آپ امید رکھیں، انشاءاللہ ضرور. بس میں ایسے ہی پوچھوں. جی میرا نام جعفر تابش ہے، میں ڈسٹرکٹ کشتواڑ سے ہوں. سر سب سے پہلے تو آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور پہلی بار آپ جموں کشمیر کے لوگ کسی ممبر آف پارلیمنٹ کو بغیر سیکورٹی کے دیکھ رہے ہیں. سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ کیا نیشنل کانفرنس جموں کشمیر کی سب سے بڑی پولیٹیکل آرگنائزیشن ہوتے ہوئے جموں کشمیر کے لوگوں کو، جیسا ہم نے دیکھا جب فارمرز کے بل جو ہے پاس ہوئے تو ایک پورا ماحول تیار کیا گیا اور سرکار کو واپس لینے پڑی وہ چیزیں، کیا نیشنل کانفرنس ایک بڑی جماعت ہونے کے ناطے سے اس محاذ پر اپنا پروٹیسٹ درج کرانے میں ناکام ہوئی کسی طرح سے؟
کہ وہ لوگوں کو جو ہے لے کر بیٹھ نہیں سکی یا ہر جگہ وہ بات سامنے نہیں آئی, اس طرح آنی چاہیے تھی. باقی محاذ پر تو ہوا, چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہوا یا باقی آپ پارلیمنٹ میں کر رہے ہیں. آپ سے تو یہاں پر جو بھی لوگ ہیں چاہے وہ ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز کے ہیں, لیکن ہم آپ کو بالکل مختلف نظر سے دیکھتے ہیں. ایون ان نیشنل کانفرنس میں روحلا مہدی کا ایک دوسرا چہرہ ہے. میں کشتواڑ سے ہوں, نیشنل کانفرنس ہے نہیں ہے مجھے فرق نہیں پڑتا, یہاں بہت سارے لوگوں کو فرق نہیں پڑتا. روحلا مہدی نیشنل کانفرنس میں ایسے فرق نہیں پڑتا, وہ ہمارے لیڈر ہیں, ہم اس نظر سے آپ کو دیکھتے ہیں. ہمارا مالک آپ جو بات کرتے ہیں وہ دوسرا کوئی نہیں کر رہا. اس کھل کے آپ چاہے پچھلی بار جو پروٹیسٹ آپ نے اپنی پارٹی کے خلاف کر دی ہے, ایون پارٹی میں چیزیں وہ ایک الگ بات. تو کیا نیشنل کانفرنس کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے طور پر لوگوں کو جمع کر کے یونین کے سامنے اپنا پروٹیسٹ درج کروانے میں کہیں نہ کہیں ناکام ہوئی یا نہیں ہوئی, اس پر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس اور اس کے ساتھ ساتھ باقی سبھی پولیٹیکل جماعتیں, حالانکہ میں ان کی بات نہیں کروں گا, ان کی ریسپانسبلٹی میں نہیں سمجھتا ہوں. آپ کا سوال صحیح ہے, میں این سی کی بات کروں گا. ہماری ریسپانسبلٹی سب سے زیادہ تھی اور ہماری ڈیوٹی تھی کہ 2019 کے بعد جو لوگوں کے سینٹیمنٹس تھے اور یہ جو ہمارا رائٹ ہے, اس رائٹ کے ریٹرن کے لیے اور لوگوں کے سینٹیمنٹ کے لیے ایک موومنٹ بنائے, ایک تحریک بنائے ہمارے حقوق کے لیے, ہمارے ڈیمانڈ کے لیے, ہمارے رائٹس کے لیے, ہماری ڈگنیٹی کے لیے. اور یہ جو آپ آج کہہ رہے ہیں نا کہ میری ڈیفرنسز ہے سبجیکٹ وائز, میں نہیں کہوں گا کہ پارٹی کے ساتھ, پارٹی کے کام کے ساتھ کبھی سبجیکٹ وائز میری ڈیفرنسز ہوتی ہے. یہ الیکشن کے بعد سے نہیں ہے, یہ الیکشن کے دوران سے نہیں ہے, یہ امیجیٹلی 2019 کے بعد سے ہے. 2019 کے بعد جب میں ہاؤس اریسٹ تھا اور ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہے وہ جیلوں میں بھی بند تھے, اور کمیونیکیشن جب کھلی, میں نے تب جب بات کرنا شروع کیا, آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ جب ہم سب رہا ہوں گے اور کمیونیکیشن کھلے گی, ایک تحریک شروع ہو جائے گی جس کی قیادت جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کرے گی. اور تحریک اپنے رائٹس کے لیے, اپنے ڈیموکریٹک رائٹس کے لیے ہوگی, اپنی ڈگنیٹی کے لیے ہوگی. مگر وقت گزرتا گیا, مہینے گزرتے گئے, ایسا کچھ ہوا نہیں. اور میری ڈفرینسز آج سے نہیں ہے, میری ڈفرینسز اس دن سے ہے. میں نے تب بھی یہی کہا, آج بھی کہہ رہا ہوں کہ وی مس ناٹ دی اپرچونٹی, وی مس دی ریسپانسبلٹی, مومنٹ آف ریسپانسبلٹی. نیشنل کانفرنس کو ریسپانس میں 5 اگست کے ریسپانس میں ایک مومنٹ چلانی چاہیے تھی اپنے حقوق کے واپسی کے لیے. میں انڈیویجولی کوشش کرتا آیا اور وہی میری ڈفرینسز تھی. پھر مجھے بتایا گیا کہ ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ میں اس اسٹیٹ کا حصہ نہیں بنوں گا, اسٹیٹ اسمبلی کا حصہ نہیں بنوں گا. اگر آپ یہی بات کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے, آپ الیکشن مت لڑو اسمبلی کا, آپ پارلیمنٹ میں الیکشن لڑو. تو میں نے 2 مہینے لیے اس بات کے لیے سوچنے کے لیے, تیار ہونے کے لیے. سب سے بڑا ڈرائیونگ فیکٹر میرے لیے جو تھا, ٹھیک ہے اگر میں الیکشنز نہیں لڑوں گا اسمبلی کے, میں پارلیمنٹ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں. ڈرائیونگ فیکٹر یہ تھا کہ مجھے لگا کہ جو ایک اپرچونٹی ہم نے مس کی, وہ اپرچونٹی ہمیں یہ پارلیمنٹ الیکشن دے رہا ہے. اس کے ذریعے ہم ایک مومنٹم بنا سکتے ہیں, جس مومنٹم کو ہم مومنٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں. سو میں نے کوشش کی, اگر آپ دیکھیں میرا نیریٹو پارلیمنٹ الیکشن کی کیمپیننگ کے دوران وہی تھا, اسی کے حوالے سے. تو وہی مومنٹم لے کے میں پھر پارلیمنٹ میں بھی آیا, بات کی, اور اسی کے بعد اسمبلی الیکشنز کی شروعات ہوئی. اسمبلی الیکشنز آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ اس کو بنائیں گے, ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. ہم سبھی یہ جو جڑ رہے ہیں 90 کینڈیڈیٹس, یہ اس اپرچونٹی کو سیٹ پہ بیٹھنے کے لیے ایک الیکشن نہیں دیکھیں گے. دے ول سی دس ایز این اپرچونٹی ٹو بگن اے مومنٹم. تو وہ اپرچونٹی بھی ہم نے کھو دی. اس کے بعد جو گورنمنٹ بنی, میں نے یہی کہا تھا کہ آج بھی کہہ رہا ہوں, دس گورنمنٹ از فار ریزسٹنس. یہ عام گورنمنٹ نہیں ہے, عام حالات میں بنائی ہوئی گورنمنٹ نہیں ہے. تو یہ سارا پروسیس ہمارے لیے اپرچونٹیز تھی موومنٹ بنانے کے لیے, بٹ وی مس دیٹ. آئی ایم سوری فار دیٹ. انڈیویجولی میں ابھی بھی کوشش کر رہا ہوں. نیشنل کانفرنس ڈیڈ مس دی اپرچونٹیز ملٹیپل ٹائمز ٹو ٹرن دی سچویشن آفٹر اور دی سینٹیمنٹ آفٹر 2019 انٹو مومنٹ. 2-3 کوشچن ایک ساتھ کر لیجیے, اس کا کمبائنلی آنسر کر دیں گے بیکاز اتنا ٹائم نہیں. آپ ایسے بول دیں گے. سر, آئی ایم فرام ریڈسون بڑگام. Since you are talking about that will make people understand why is there need of 370 again.
but since national conference, it has been like doing its politics around 370 and all the provisions that were there. But there is a consensus among the common masses of India that they are all happy with what has happened on the, like in 2019, the abrogation. So how will you be able to, persuade the common masses so that they will have a different opinion about this very abrogation of Article 370? Do you think there are chances that you will like the either party, or you will be able to make people understand? When you said they are happy, what do you mean? Who all are happy? Like there is a concern. I know this It's is a like perception. people are behind the curtain. There are many things that are happening, but they have been able to create a narrative where people are like all happy with this abrogation. अब परसेप्शन क्या है उस पर मैं थोड़ी जवाब दे सकता हूँ. परसेप्शन कोई कुछ भी बना सकता है दिन में, कि 10 बार दिन में वहाँ पे चलता है कि कल एनसी बीजेपी के साथ जा रही है, परसों बीजेपी के साथ जा रही है. ठीक है, 3 महीने गुजर चुके मगर वो परसों कभी आया नहीं. मगर नैरेटिव बनाया जा रहा है, घर बैठे बनाया जा रहा है. बहुत सारे लोगों को शिकस्त मिली कश्मीर में, जो कल तक यहाँ पे बीजेपी के गोद में बैठे थे, उनके लिए वहाँ पे काम कर रहे थे. अब उनको शिकस्त मिली. अब वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए करे क्या? जो गुनाह उन्होंने किए, अब उसी गुनाह में, उसी नाम में रंगना चाहते हैं जिनसे उनको शिकस्त मिली नेशनल कॉन्फ्रेंस. तो आप देखिए, इलेक्शन ख़त्म होने के दूसरे दिन के बाद से ही अब ट्विटर उठा लीजिए, सोशल मीडिया उठा लीजिए, नैरेटिव्स, परसेप्शन, ये बताया जा रहा है कि परसों बीजेपी के साथ अलायंस हो रही है, उसको स्पीकर बनाया जा रहा है, इसको डिप्टी स्पीकर बनाया जा रहा है, उसको चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है, परसों अलायंस हो रही है, वहाँ पे मुलाकात हुई. वो परसों कभी आया नहीं. ये सिर्फ और सिर्फ वो अफवाहें है, परसेप्शंस है जो बनाई जा रही है. मैं परसेप्शंस का जवाब नहीं दूंगा, इतना कहूँगा कि कोई खुश नहीं है. हाँ, तरीका अलग है, शायद लड़ने का तरीका अलग है. नेशनल कॉन्फ्रेंस में लोग अलग अलग तरीके से सोच रहे हो. मुझे उनके तरीके से हाँ इख्तिलाफ है. जो वो कहते हैं, जो वो करते हैं, ये कहते हैं कि हम खुश नहीं है, मगर उसके रेस्पॉन्स में जो करते हैं मैं उससे खुश नहीं हूँ. मैं उस तरीके से, उस रेस्पॉन्स से मुतफिक नहीं हूँ. क्या वो तरीका सही है? मैं कहता हूँ गलत है. क्या उस तरीके में मैं अकेला हूँ? मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ. शायद उनका तरीका अलग हो. अगर आप उस तरीके के साथ है, That's not a person, like that's what. आप मतलब जम्मू कश्मीर के लोग, अगर आप है तो मैं अकेला नहीं हूँ. अगर आप भी मेरे साथ मुतफिक नहीं है तो मैं अकेला हूँ. मगर अकेला होना या ना होना विल नॉट चेंज थिंग्स फॉर मी. मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा, उस रियासत के हक के लिए लड़ूंगा. इट्स फॉर यू टू डिसाइड, इट्स फॉर यू टू डिसाइड. आप दूसरे इंडिविजुअल्स की सज़ा मुझे देंगे, दैट्स योर चॉइस. नेशनल कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहीं वो उस तरह से बिहेव कर रहा है, हाउ इज़ दैट इन माई कंट्रोल? हाउ एम आई अकाउंटेबल टू दैट? वो इस तरह से बिहेव करे, उस तरह से बिहेव करे, आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर दैट. आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई कॉन्शियंस. आप मेरे ज़मीर का मुझसे सवाल लीजिए, मेरे एक्शंस का मुझसे सवाल पूछिए. मैं सही कर रहा हूँ मगर वो गलत कर रहा है, तो उसकी सज़ा मुझे क्यों मिले? हाँ, कुछ गारंटीज है जो मैंने इलेक्शन के दौरान दी है, एंड आई स्टैंड बाय दैट. कोई किस तरह से बिहेव करे उसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ. मगर वो बिहेवियर अगर इस हद तक पहुँचे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उठ के कल को अलायंस करे बीजेपी के साथ, तब मैं नहीं कहूँगा कि मेरी डिफरेंसेस है. मैं लड़ाई लूँगा उनके साथ, मैं मुकाबले में निकलूँगा उनके साथ. तब मुझे कोई भी हद पार करनी पड़े मैं पार करूँगा. बट दैट्स ऑन दैट एक्सट्रीम. वो एक्सट्रीम अभी तक हुआ नहीं. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के साथ अलायंस किया नहीं. हाँ, उनके तरीके हैं. हमारी जो लड़ाई है, ये लड़ाई लड़ने के तरीके अलग हैं, और उसके साथ मेरे डिफरेंसेस है. मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, लड़ता रहूँगा, चाहे अकेला हूँ, चाहे पूरी कौम मेरे साथ हो. कंबाइन क्वेश्चन ले लीजिए, किक करके सबको. मेरा क्वेश्चन है सर, मैं कुणाल हूँ सर. मेरा क्वेश्चन है कि सर आर्टिकल 370 जैसे लगभग सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है गवर्नमेंट जॉब्स पे, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत लिमिटेड है. और मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ. जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने बहुत से लोगों से बात जब की, मैं एक इकोनॉमिस्ट हूँ, मास्टर्स है मेरा इकोनॉमिक्स में, तो एक प्रेजुडिस पाले हुए हैं लोग कि शायद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो कश्मीर में है वही एक रीज़न है कश्मीर में इंडस्ट्रियल सेक्टर ना होने का. उनके इन्हें लगता है कि आर्टिकल एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल के बाद अब शायद डेवलपमेंट तो हो रही है वहाँ से, जो कि लास्ट 6 ईयर से सबके सामने है.
تو ایز این اکانومسٹ میں یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہ کہ کشمیر میں جو انڈسٹریل سیکٹر نہ ہونے کے پیچھے سب سے بہت بڑی وجہ ہے وہ جیوگرافیکل فیکٹر ہے، کیونکہ سسمک زون 5 میں آتا ہے کشمیر کا ریجن 60 to 70%. کوشچن پہ یہ آ رہا ہوں، 60 to 70% جو کشمیر کا ہے سسمک زون 5 میں آتا ہے سر. پلس دیٹ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بہت زیادہ ہے، کیونکہ کوئی بھی انڈسٹریلسٹ کیرلا سے یا کوسٹل ایریا سے را مٹیریل لے کے کشمیر میں مینوفیکچرنگ کر کے اس کو باہر نہیں بھیجنے والا، کیونکہ کوئی بھی انڈسٹریلسٹ ایسا نہیں کر رہا. تو سر گورنمنٹ بھی ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کر رہی ہے، خاص کر کے ایجوکیشن اور امپلائمنٹ، کیونکہ یہی ویشس سرکل آف پاورٹی بنا رہے ہیں کشمیر میں. کیونکہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندے کے پاس جب اچھی جاب نہیں ہے تو اچھی جاب نہ ہونے کے پیچھے اس کا جو سپل اوور افیکٹ ہے وہ اس کے بچوں پہ پڑ رہا ہے، وہ اچھی ایجوکیشن اور ہیلتھ اور باقی انڈیکیٹرز میں پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اس کا افیکٹ ان کی جنریشنز پہ، آگے والی جنریشنز پہ پڑ رہتا ہے. تو ایک ویشس سرکل آف پاورٹی اور ایجوکیشن بیکورڈنس بنتا جا رہا ہے کشمیر میں. تو میرا کوشچن یہ ہے سر کہ آپ ایز اے پارٹی لیڈر اور انڈیویجول لیول پہ بھی آپ سے بہت امیدیں ہے، کیونکہ آپ نے لاسٹ منتھ ہی پروٹیسٹ میں اگینسٹ ریزرویشن پالیسی میں آپ نے وہ حصہ لیا تھا. تو آپ کا کیا سٹینڈ ہے، آپ کا ویژن کیا ہے سر آپ کا ویژن کیا ہے کشمیر ماڈل کو لے کے، خاص کر کے اس لٹریسی ریٹ کو ایٹ لیسٹ نیشنل ایوریج لیول تک اور ان امپلائمنٹ ریٹ کو کم از کم سنگل ڈیجٹ کو لانے کا سر؟ اور بھی دے لیجیے ایک دو کچھ اور لے لیجیے. ڈاکٹر مسعود، یہ تو تھوڑا آپ کے ٹاپک کے ساتھ انڈائریکٹلی شاید کہیں نہ کہیں رابطہ رکھتا تھا سوال. میرا ڈائریکٹ کوشچن ہے آپ سے. پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے نیشنل کانفرنس کے کور آف فیل کے تضاد کی بات کری، اور آپ نے کہا کہ 2019 سے ہی دا مومنٹ آرٹیکل 370 واز ایبروگیٹڈ آپ کے ڈفرینٹ سسٹم سے شروع ہو گئے. حالانکہ نیشنل کانفرنس کے قول فعل کے تضاد کی جو ہسٹری ہے وہ 2019 سے شروع نہیں ہوئی ہے، وہ بہت پرانی ہے. اور دوسری بات کہ ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 صرف کشمیر ویلی کے لوگوں کے سینٹیمنٹ سے نہیں جڑا ہوا تھا، ایکولی جموں پروونس اور لداخ پروونس کے لوگوں سے بھی جڑا ہوا تھا. کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو ایک لارجر کشمیریت کی آئیڈینٹی تھی، جس میں چھوٹی چھوٹی آئیڈینٹیز کو اوور شیڈو کیا ہوتا ہے، جسٹ لائک ڈوگری، گوجری، یہ اس طریقے کے جو لوگ تھے، کہیں نہ کہیں ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 کے بعد انہوں نے اپنی آئیڈینٹی کو اسرٹ کیا ہے، انہوں نے اپنے رائٹس کو بہت زور کے ساتھ کلیم کیا ہے. اور کیا ان کے ایشوز کو آپ کو نہیں لگتا کہ 370 کے بعد زیادہ اچھے طریقے سے ڈسکس کیا گیا؟ ایٹ لیسٹ وہ ایک نیریٹو جو ہے ان کا وہ بھی سامنے آیا ہے، اپارٹ فرام کشمیریت اور کشمیرزم وٹ وی کال. تو اس پہ مجھے آپ کا ٹیک چاہیے. تھینک یو. السلام علیکم سر، میرا تعلق سرحدی تحصیل کرنا سے ہے. سر لاسٹ ایئر ہمیں مرکزی سرکار نے ایس ٹی اسٹیٹس سے نوازا، تو سر اس کے بعد آپ اور آپ کی جماعت نے مسلسل اس پہ اعتراضات جتا رہے ہیں، آپ ابھی بھی آپ اعتراضات کر رہے ہیں. تو سر آپ نے اس وقت یہ اعتراضات کیوں نہیں جتلائے جب آپ کی سرکار نے خود بقول ڈاکٹر فاروق عبداللہ سر کہ آپ نے یہ پتا ہمارے تائیں ہمارے حقوق کی خاطر آپ نے خود سفارشات مرکزی سرکار کو بھیجی تھی؟ بہت سارے کوشچنز ہوئے، اگر میں کچھ مس کر گیا تھا، آئی ایم سوری فار دیٹ. آپ نے صحیح سوال کیا، بہت شکریہ آپ کے اس سوال کے لیے. چونکہ میری انٹریکشن میری اسپیچ جو تھوڑی سی لمبی ہوتی گئی اور میں نے چاہا کہ وہ میں ختم کر دوں اس سلسلے کو. میں اس پوائنٹ پہ آنا چاہتا تھا، اس لیے اپنے اسپیچ میں نہیں آیا. 370 ایک اکیلا ارینجمنٹ نہیں ہے اس طرح کا اس کانسٹیٹیوشن میں. 370 71 اے سے لے کے جے تک اس طرح کے ارینجمنٹس ہیں. انفیکٹ آپ امت شاہ کا اسپیچ دیکھیے، یا راجیہ سبھا میں یا لوک سبھا میں 370 جب اس نے ہٹایا اور جب اس نے وہ بل لائی، اسپیچ دیکھیے، دونوں میں سے ایک یا راجیہ سبھا میں یا لوک سبھا میں.
یہ بل لاتے وقت اسپیچ میں ہی ایڈریسز ٹو دا ناگالینڈ، آئی ڈونٹ ریممبر دا نیم آف دیٹ آرگنائزیشن جن کے ساتھ ان کی وہ ڈیل ہوئی تھی. ہی ایڈریسز ٹو دا پیپل آف ناگالینڈ ایشورنگ دیم کہ آپ گھبرانا نہیں، آپ پلیز سب یہ دیکھنا، ان کو بتاتا ہے کہ آپ گھبرانا نہیں، ہم یہ صرف جموں کشمیر سے چھین رہے، آپ سے نہیں چھینیں گے. آپ کے ساتھ یہی ارینجمنٹ ہے مگر آپ کا باقی رہے گا. کوشچن از وائی. آپ نے صحیح کہا، یہ جموں کشمیر کو 370 ہے وہ دقت نہیں ہے. جموں کشمیر کی ایک پرابلم ہے، اس کی میجورٹی آئیڈینٹی، حالانکہ جموں کشمیر کی آئیڈینٹی مسلم آئیڈینٹی نہیں ہے جیسا کہ یہ بھی کہہ رہے تھے. وی ہیو اے کلیکٹیو آئیڈینٹی. اور آپ شاید لیٹ آئے، آپ نے شاید میری بات سنی نہیں. آن لائن سن لیا آپ. اچھا آن لائن سنی، اس لیے تھوڑا سا آن لائن گڑبڑ ہو گئی ہے آپ کو. میں نے 370 کی جب بات کی میں نے کشمیر نہیں کہا، میں تھک جاتا ہوں جموں کشمیر بولتے بولتے اور تھکوں گا نہیں. جموں کشمیر جموں کشمیر جموں کشمیر. تو دقت یہ ہے کہ اس کی آئیڈینٹی جو ہے میجورٹی وہاں کی مسلم ہے، اور یہ ان مسلمانوں کے ساتھ لڑائی تھی، یہ 370 کے ساتھ لڑائی نہیں تھی. اور میں نے یہ سپیچز میں کہا ہے، بی جے پی ہیز کریٹڈ اے تھیٹر، جس تھیٹر کو دکھا کے وہ ایک خاص طبقے کو خوش کراتے ہیں اور وہ تالیاں بجاتے ہیں، ان کو سیٹسفیکشن ملتا ہے جو ان کو سیٹسفیکشن ملنا ہوتا ہے. اس سیٹسفیکشن کے بدلے میں بی جے پی کو ووٹ ملتا ہے. وہ آڈینس کیا ہے؟ وہ ہارڈ کور ہندوتو آڈینس ہے. ہارڈ کور ہندو آڈینس نہیں، ہندوتو ہارڈ کور رائٹ ونگ آڈینس. ان کے لیے تھیٹر کیا بنایا گیا ہے؟ تھیٹر بنایا گیا ہے مسلمانوں کی حالت. اور مسلمانوں کی حالت بناتے بناتے بی جے پی کے ہاتھ میں ڈنڈا. اس تھیٹر میں سب سے بڑا سین جو ہے، سب سے زیادہ بکنے والا سین جو ہے کہ مسلمانوں کو ہم کیسے ڈنڈا مار رہے ہیں، سب سے بڑا سین جو ہے وہ کشمیر ہے. کیونکہ کشمیر از دا اونلی مسلم پاپولیشن in entire India which at the same time is Muslim and has a state. is Muslim and has a state. مسلمان بھی ہے، پاور بھی ہے. اس ملک میں دوسری کہیں کسی بھی جگہ پہ آپ کو یہ کمبینیشن نہیں ملے گی. یہ کمبینیشن صرف اور صرف جموں کشمیر میں. مسلمان بھی ہے اور مسلمان کے ہاتھ میں پاور بھی ہے. اب اسی مسلمان سے یہ پاور چھینا بھی جائے اور اس کو گھٹنوں پہ لایا جائے، اس سے بڑا تھیٹر کیا ہوگا آپ کے لیے؟ تو اس سے زیادہ چیز کیا بکنے والی ہے آپ کے لیے؟ تو جموں کشمیر میں 370 ہٹانا وہ تھیٹر کی مجبوری تھی، جس تھیٹر کے ذریعے یہ اس ہندوتوا، ہارڈ کور ہندوتوا، رائٹ ونگ ایلیمنٹ کو وہ فیڈ کرتے، جس سے وہ خوش ہوتے اور جس کے ذریعے سے وہ ووٹ دیتے. یہاں پہ بہت سارے ہندو بھائی ہوں گے ہمارے، مجھے یہ بتائیے 370 ہٹا آپ کی زندگی میں کیا بدلا؟ واٹ آر دا امپلیکیشنز ان یور لائف؟ 370 ہٹانے کے امپلیکیشنز آپ کی لائف میں کیا ہے؟ مگر پھر بھی یو پی کے کسی جلسے میں، الیکشن کے جلسے میں بی جے پی کا کینڈیڈیٹ ضرور 370 کے بارے میں بتائے گا، اور انتھیوزیاسٹکلی، جس کے گھر میں کھانے کو کچھ ہوگا نہیں، وہ انتھیوزیاسٹکلی 370 کے ہٹانے پہ تالی بجا رہا ہوگا وہاں پہ. جس کو اپنی امپلائمنٹ کا اس کی کوئی خبر نہیں ہو، مہنگائی کے بارے میں مہنگائی نے اس کی کمر توڑ دی ہو، پیروں کے نیچے زمین نہیں ہوگی، 370 کے ہٹانے پہ وہ تالی ضرور بجائے گا. اور اس کو بتایا جائے گا اب 370 ہٹانے کے بعد آپ کشمیر میں ضرور زمین خرید سکتے ہو. اس کے پیر کے نیچے زمین ہوگی نہیں، سونے کے لیے اس کے زمین ہوگی نہیں. وہ خوش ہو جاتا ہے اب میں کشمیر میں زمین خرید سکتا ہوں. سو دس از دا ڈریم اور دس از دا سیٹسفیکشن جو دیا گیا. 370 کی لڑائی مسلمان کے ساتھ لڑائی تھی، اس مسلمان کے ساتھ جس مسلمان کے پاس طاقت تھی، ریاست تھی، اس سے وہ طاقت چھینی گئی، اس سے وہ ڈگنیٹی چھینی گئی. ایک تھیٹر پہ وہ سین دکھایا گیا جس کے ذریعے جس کے نتیجے میں آپ ان سے ووٹ نکال سکتے ہو، نچوڑ سکتے ہو جن کے پیٹ خالی ہے. رہی بات اس کی انڈسٹری وغیرہ کی، آج وہ ٹاپک ہے نہیں، سبجیکٹ ہے نہیں. انشاءاللہ ضرور اس پہ بات کریں گے. لٹریسی ریٹ کے حوالے سے، پاورٹی کے حوالے سے، ان ایمپلائمنٹ کے حوالے سے میں نے ریسنٹلی پارلیمنٹ میں یہی کہا
370 के हटने से पहले और 370 के हटने के बाद आप इस सारे इंडिकेटर्स चेक कीजिए, यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ दीज इंडिकेटर्स कश्मीर was among first 12 states, or much recently after 2009, 2008, 2009. On many of these indicators, Kashmir had come among first 5 states in indicators में. और पॉवर्टी के इंडिकेटर पे, लिटरेसी के रेट के इंडिकेटर पे, महंगाई के इंडिकेटर पे और एम्प्लॉयमेंट के इंडिकेटर पे जम्मू कश्मीर 2019 से पहले बहुत अच्छा कर रही थी. एंड आई कैन कोट यू मैनी दोज इंडिकेटर्स, अभी मेरे पास है नहीं, अब फिर से अगर इंटरेक्शन हुई तो मैं आपको बताऊंगा. 370 ने हमसे बहुत कुछ छीना, आइडेंटिटी ही नहीं छीनी हमसे, हमारी वो कंसेप्ट ऑफ डिग्निटी ही नहीं छीना. प्रैक्टिकली प्रैग्मेटिकली हम जिन चीज़ों पे वी वर डूइंग मच बेटर बिकॉज हमारे पास वो ऑटोनॉमी थी कि अपने सर्कमस्टांसेस, अपने चैलेंज के हिसाब से वी वर एबल टू लेजिस्लेट डिसीजंस हम अपने हिसाब से ले पाते थे. सो वी वर डूइंग मच बेटर ऑन मैनी इंडिकेटर्स. 370 के बाद वो इंडिकेटर्स गिरते आ रहे हैं, कॉन्ट्ररी टू द फैक्ट जो ये बीजेपी यहाँ पे गलत फहमी फैला रही है कि सब कुछ खूब होता गया, सब कुछ अच्छा होता गया, सूरज भी चढ़ रहा है, सांसें भी आ रहे हैं, फूल भी खिल रहे हैं, पानी भी बह रहा है 370 हटाने के बाद. इससे पहले ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे. बरक्स है, वी वर डूइंग मच बेटर. अब अनएम्प्लॉयमेंट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 70 ईयर्स के हम अब अनएम्प्लॉयमेंट में पहले नंबर पे. रिसेंटली हम दूसरे नंबर पे थे, अब हम पहले नंबर पे आ चुके हैं. तो इसी तरह से पॉवर्टी अब रेट बढ़ रही है जम्मू कश्मीर में, विच वाज अनहर्ड ऑफ इन जम्मू एंड कश्मीर. इसी तरह से बहुत सारे इंडिकेटर्स है, वी वर डूइंग बेटर. लड़ाई बहुत लंबी है, इन इंडिकेटर्स को फिर से ठीक करना है. इन इंडिकेटर्स को ठीक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लड़ाई का जो हिस्सा है वो ये है कि हम वो इख्तियारात वापस ले पाए जिनके ज़रिए से हम ये डिसीजंस ले पाए. तो उसके लिए आपको भी शामिल होना है, मुझे भी शामिल होना है. हम सबको वो लड़ाई लड़नी है कि स्टेट को वो पावर मिले कि वो अपने डिसीजंस हम खुद ले पाए, नागपुर में हमारे डिसीजंस ना लिए जाए. और इसी के साथ साथ आपने कश्मीरियत वगैरह की बात की. देखिए हमने ये नैरेटिव मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ, ये कश्मीरियत ये आया कहाँ से, ये है क्या, ये व्हाट इज़ दिस. हमने कभी नहीं कहा कि गोजरी अलग है, कश्मीरियत कुछ अलग एंटिटी है, हमारे पहाड़ी अलग है और कश्मीरी अलग है. दिस इज़ अ वर्ड, दिस इज़ अ नैरेटिव जो हमारे मुंह में डाला गया बाय बीजेपी. ये वाजपेयी जी आए, हु इन्वेंटेड दिस वर्ड. वी हैव नथिंग. हमारे पास हमारी लिटरेसी, हमारी इसमें हिस्ट्री में आप देखिए कहीं पे ये वर्ड आपको दिखेगा नहीं. हमने किसी को अदर किया ही नहीं है तो हमें आइडेंटिटी को इंसर्ट करने की या उसको उस पर फोर्स करने की ज़रूरत हो. वी हैव नेवर बीन लाइक अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. हमने अदर किया ही नहीं है. गोजरी अलग है तो कश्मीरी अलग है, या अब कश्मीरी एक नैरेटिव इन्वेंट करने की ज़रूरत पड़े कि दूसरे को थोड़ा सा वो दिलासा दे कि कश्मीरियत का मतलब ये है, कश्मीरियत का मतलब वो है. नहीं, इसमें गोजरी भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है. वी वर नेचुरली डाइवर्स, वी वर नेचुरली कलेक्टिव. गोजरी लैंग्वेज हो या गोजरी आइडेंटिटी हो, आई थिंक वी हैव सेलिब्रेटेड दैट. बट पॉलिटिकली हाँ, वी हैव अ गल्फ. Jammu, that is on the basis of region, not cultural identity. आप देखिए पीर पंजाल के उस रेंज के उस साइड से और इस साइड पे we have a gulf, that is political gulf. उसमें आप एक ही कॉमन फैक्टर देखेंगे, मजहब नहीं है, कल्चरल आइडेंटिटी नहीं है, वो जियोग्राफिकल आइडेंटिटी है, यह जियोग्राफिकल गैप है. उस गैप को कम करने की ज़रूरत है. आई अंडरस्टैंड दैट, आई एग्री विद दैट. हमें पीर पंचाल के साथ भी एंगेज करने की ज़रूरत है, चिनाब वैली के साथ भी एंगेज करने की ज़रूरत है, डोगरा हार्टलैंड जो है नीचे प्लेन्स में, हमें उनके साथ भी एंगेज करने की ज़रूरत है. क्यों उनको बहलाए, क्यों उनको उकसाए बीजेपी. और नागपुर से ज़्यादा वो जो हमारा डोगरा हार्टलैंड है प्लेन, वो राइट विंग क्यों बने, जिनके डीएनए में वो राइट विंग है ही नहीं. एक्सट्रीमिज्म उनके डीएनए में है ही नहीं. ये हम एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, इसीलिए वो अब नागपुर के आरएसएस के नज़दीक हो चुके हैं. वी हैव टू फिल दैट गैप. हमें आपके साथ भी, आपको हमारे साथ भी एंगेज करना है. वी आर अ कलेक्टिव सोसाइटी, वी आर अ कलेक्टिव आइडेंटिटी. जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी हमारी एक आइडेंटिटी है. ये जो ये कश्मीरियत का कंसेप्ट है ना, जहाँ पे कहते हैं कि जो बीजेपी का, ये बीजेपी ने लाया है, ये
वाजपेयी ने जीने लाया है। हमें इस वोकेबलरी की ज़रूरत नहीं थी। वी आर नेचुरली डाइवर्स, वी आर नेचुरली इंक्लूसिव, वी आर नेचुरली प्लूरल। इसी के साथ साथ मैं लास्ट में आपकी बात का भी जवाब दूं। ये किसने कहा आपको कि हम आपकी रिजर्वेशन के खिलाफ निकले? कब? आपके बाज़ाब्ता तौर पे आपके मंशूर में ये बात है कि हम सर से अंदर एक मिनट, कब मंशूर में क्या मंशूर में क्या लिखा है? हम रिजर्वेशन पॉलिसी को देखेंगे, हाँ, पे गौर खोज करेंगे। गौर खोज करेंगे। व्हाट डज दैट मीन कि हम आपकी रिजर्वेशन के खिलाफ हैं? हाउ डिड यू कम टू दैट कंक्लूजन कि उसका मतलब ये है कि हम आपकी रिजर्वेशन के खिलाफ? क्योंकि रिजर्वेशन में हम ही लोगों को शुमार किया गया है, हाँ, तो जाहिर सी बात है ये आप ही लोगों को शुमार किया गया है। ये किसने कहा आपको? उसमें बहुत सारे लोग हैं, और भी है जो कश्मीरी है, वो भी कल को उठ सकते हैं कि ये रिजर्वेशन में हम भी शुमार किए गए हैं, आप हमारे खिलाफ है। गुजर बकरवाल भी है, वो भी कह सकते हैं। ये आप ही क्यों उठते हैं? हम ये कहते हैं कि हम हर एक वो तबका जो रिजर्वेशन डिजर्व करते हैं, एज दे राइटली सेड, स्पेशली एबल्ड जो हमारी सेक्शन है इसमें पॉपुलेशन में, दे ऑल्सो डिजर्व रिजर्वेशन। उनकी बात तो होती ही नहीं है। मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं रिजर्वेशन के हक में हूँ। जो भी कोई सेक्शन है सोसाइटी में विच नीड्स अ हेल्पिंग हैंड, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाने के लिए, दे ऑल डिजर्व रिजर्वेशन। आप भी डिजर्व करते हैं रिजर्वेशन, मगर इस रिजर्वेशन को रैशनलाइज किया जाए। वी हैव सेड दैट, रैशनलाइज किया जाए। ये तो देखे इस मजमे में अगर 5 लोग आपकी तरह के, मतलब आपकी तरह के चैलेंज से गुजरते तो इस सारे मजमे को रिजर्व ना किया जाए, अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेट उस रिजर्वेशन को बनाया जाए कि इस मजमे कितने लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, उसी हिसाब से वो परसेंटेज तय की जाए। 5 लोगों को ज़रूरत है, आप 70 लोगों का रास्ता बंद कर रहे हैं। अगर इस 70 लोगों में 70 के 70 लोग उस चैलेंज से गुजर रहे, 70 के 70 लोगों को दो, दैट इज़ रैशनलाइजेशन। अगर 10 ही लोग वो उन चैलेंज से गुजर रहे तो 90% को उनके रास्ते बंद मत करो। तो ये रैशनलाइज करो, रैशनलाइज करने के रास्ते ढूंढो। आपकी रिजर्वेशन छीनने की बात कोई नहीं कर रहा है, किसी ने नहीं की है। वी आर आस्किंग फॉर द रैशनलाइजेशन। 2 तरीके हैं, या तो कैप लगा दो, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है 50% की। अगर उससे ज्यादा देना है दे दो तो कास्ट सेंसस करो। आप ये देखो कि पॉपुलेशन का रेशो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, उसके हिसाब से दे दो। अगर आपका ज्यादा बनता है ना, आई एम फॉर दैट, लेट दिस बी टोल्ड टू यू, लेट दिस बी सेड। अगर आपका प्रोपोर्शन कितने % आपको मिले, 10% मिले, हम कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस करो। अगर आपको कल को नतीजे में 20% बनता है ना, कास्ट सेंसस के बुनियाद पे हम कहते हैं 20% दे दो। वही हम भी कह रहे हैं, हम भी तो वही कह रहे हैं। अगर आपका ज्यादा आ रहा है, अगर आपका ज्यादा आता है तो ज्यादा दे दो। हम कहते हैं रैशनलाइज करो। अगर आपका 20% बनता है तो 20% दे दो। अगर आपका 10% बनता है तो 10% दे दो। उसी तरह से ओपन मेरिट अगर 70% है, उनको भी 70% दे दो। उनको 30% पे क्यों लाया है? सो यू विल हैव टू फाइंड वेज फॉर दिस। तो आई थैंक यू ऑल, आई एम थैंकफुल टू यू in particular